اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، الربا سود، اضعافا بڑھا کر، مضاعفا کئی گنا کر کے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، تم سود کو بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا، ڈرو، النار آگ سے، التی جو اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ، اور اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا، اور جلدی سے دوڑو، الی مغفرت کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی، وجنت، اور جنت کی طرف، عرضھا، اس کی چوڑائی، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جلدی سے دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین، متقی لوگ وہ ہیں جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، والضراء، اور تکلیف میں، والکاظمین، اور برداشت کرنے والے ہوتے ہیں یا پینے والے ہوتے ہیں، الغیظ، غصے کو، والعافین، اور معاف کرنے والے ہوتے ہیں، عن الناس، لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتے ہیں نیکی کرنے والوں۔ یہ دوسرا معنی، اللہ محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے۔ متقی لوگ وہ ہیں جو خوشحالی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے یا احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ والذین، وہ لوگ، اذا فعلوا، جب وہ کرتے ہیں، فاحشۃ، کوئی فحش کام یا گناہ، او ظلموا انفسہم، یا خود پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب، اور نہیں معاف کرتا گناہوں کو، الا اللہ، مگر اللہ، ولم یصروا، اور وہ ڈٹتے نہیں ہیں، علی ما فعلوا، اس پر جو انہوں نے کیا ہوتا ہے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ اور وہ لوگ جو کوئی گناہ کر بیٹھیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں، اللہ کو پھر یاد کریں تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور گناہ صرف اللہ ہی معاف کر سکتے ہیں اور معاف کرتے ہیں، اور اپنے گناہ، اپنے کیے ہوئے کاموں پر جن کو وہ جانتے ہیں، اڑتے نہیں ہیں، ڈٹتے نہیں ہیں۔ اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں، ان کا بدلہ، مغفرت، معافی ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور اچھا اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اچھا بدلہ ہوگا اجر کرنے والوں، عمل کرنے والوں کا۔ قد خلت، گزر چکی ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، بہت سی جماعتیں یا بہت سے طریقے، فسیروا فی الارض، چلو تم زمین میں، فانظروا، دیکھو، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام۔ تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، تم زمین میں چلو پھرو، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان، وضاحت ہے لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظہ، اور نصیحت، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ یہ لوگوں کے لیے وضاحت اور ہدایت اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ ولا تہنوا، اور تم سستی نہ کرو یا کمزور نہ پڑو، ولا تحزنوا، تم غم نہ کرو، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اور تم سستی نہ کرو یا کم ہمت نہ بنو، اور تم غم نہ کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ان یمسسکم، اگر تمہیں پہنچا ہے، کرہن، زخم، فقد مس القوم، قوم کو ہی پہنچے ہیں، کرہن، زخم، مثلہ، ویسے ہی، وتلک الایام، اور یہ دن، نداولھا، ان کو بدلتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ولیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لے، ولیتخذ، اور بنائے، منکم، تم میں سے، شہداء، واللہ، اللہ لا یحب الظالمین، ظالموں سے محبت نہیں فرماتے۔ اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو یقیناً قوم کو بھی ویسے ہی زخم پہنچے تھے، اور یہ دن ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تم میں سے شہداء بنائے۔ اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتے۔
ولیمحصا تاکہ مٹا دے اللہ ولیمحصا تاکہ ولیمحصا صاف کر دے، تاکہ صاف کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ویمحقا مٹا دے الکافرین کافروں کو، تاکہ اللہ ایمان والوں کو صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ، جب کہ ظاہر نہیں کیا اللہ نے، الذین ان لوگوں کو جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، ویعلم الصابرین اور نہیں ظاہر کیا صبر کرنے والوں کو۔ کیا تم نے خیال کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا ان کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور نہیں ظاہر کیا صبر کرنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، یقیناً تم تمنون الموت، تمنا کرتے تھے موت کی، من قبل پہلے، ان تلقوا اس سے ملنے کی، فقد رأیتموہ تم نے اسے دیکھ لیا، وانتم تنظرون جبکہ تم اسے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور تم پہلے جنگ کی یہ شہادت کی تمنا کرتے تھے اس سے ملنے سے پہلے، اب تم نے اسے دیکھ لیا جبکہ تم انہیں آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سبق بہت اہم ہے۔ آیت نمبر 130 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم سود کو بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ۔ سنگل سود، مفرد سود بھی حرام ہے، ڈبل سود بھی حرام ہے۔ سنگل یہ ایک آدمی کسی کو فرض کریں 1000 روپیہ دے اور اسے کہ مہینے کے بعد میں 100 روپیہ سود لوں گا، 1100 وصول کروں گا، یہ سنگل و مفرد سود ہے۔ سود مرکب کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہے میں 1000 دے رہا ہوں، 1000 روپیہ سود لوں گا اوپر سے، ٹھیک ہے، مزید، تو یہ بھی دونوں حرام ہیں۔ پیچھے سود کے بارے میں سورہ بقرہ میں تفصیلات گزر چکی ہیں، وہاں ہم نے بتایا تھا کہ سود کی کمانا کیا ہوتا ہے، قرض مشروط اضافے کا نام سود ہے، اور اس پہ گناہ کیا ہے اس کا اور کتنے قسمیں اس کی ساری بتائی تھی، وہاں دوبارہ دیکھ کے یاد کر لیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ سود نہیں لیتا، جو سود نہیں لیتا گناہوں سے بچتا ہے وہ کامیاب ہوگا۔ پھر فرمایا اس آگ سے بچو جو آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اصل جو آگ اور جہنم کی تیاری ہے وہ کافروں کے لیے ہے، لیکن مسلمان وہاں جائیں گے صرف صفائی کے لیے۔ اصل جہنم ٹھکانہ مسلمانوں کا نہیں ہے، کافروں کا ٹھکانہ ہے، لیکن مسلمان جو جائیں گے وہ جائیں گے عارضی طور پہ صفائی کے لیے۔ پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ معلوم ہوا اللہ رسول کی بات ماننے سے انسان پہ رحم کیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کی بات نہیں مانتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، یعنی مغفرت والے کام جلدی جلدی کرو، اور جنت کی طرف دوڑو، اس کی جنت کا چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، متقی لوگوں کے لیے تیار ہوئی ہے وہ۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی صحابہ کرام کو۔ ایک یہودی کہنے لگا اگر جنت آسمان و زمین کی برابر ہے چوڑائی اس کی، پھر آگ اور جہنم کہاں ہیں؟ تو پھر حضور نے فرمایا کہ اب دن ہے، اس نے کہا جی ہاں، رات کہاں گئی؟ اس نے کہا جی اللہ ہی بہتر جانتا ہے رات کہاں گئی۔ تو فرمایا اسی طرح جہنم بھی ہے، اللہ ہی جانتا ہے جہنم پھر کہاں ہے، جہنم کا وجود ہے، برحق ہے وہ۔ اللہ نے یہ بات فرمائی کہ نیک کام میں جلدی کرو، تو نیک کام بندے جلدی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے مسلمان دیر کرتے ہیں، ابھی تو میں جوان ہوں جی، جب بوڑھا ہوں گا داڑھی رکھ لوں گا، نماز شروع کر دوں گا، توبہ کر لوں گا، سارا گناہ چھوڑ دوں گا۔ تو یہ بڑی غلط فہمی شیطان کی طرف سے۔ کیا گارنٹی ہے کہ ہم بوڑھے ہوں گے اور جوانی رہیں گے؟ پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ تو بندے جلدی کرنی چاہیے نیک کاموں میں۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جنت تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ نہیں فرمایا کہ جنت تیار ہے مسلمانوں کے لیے یا مومنوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ مسلمان وہ تو جو دین اسلام کی ظاہری باتوں پہ عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تسبیح تلاوت کرتا ہے، اور مومن کیا جس کے دل میں ان چیزوں کا یقین بھی ہے، روٹین بنا کے نہیں کرتا، وہ دل میں یقین بھی ہے کہ واقعی نماز کے مسائل یہ ہیں، فضائل یہ ہیں، واقعی فائدہ ہوتا ہے، اور اس سے بڑا درجہ متقی کا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو مشکوک چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، شک پیدا ہو گیا، معلوم نہیں چیز حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز، چھوڑ دی، وہ ظاہری بڑے گناہوں میں بچتا ہی ہے، مشکوک چیزوں سے بچتا ہے۔ تو جنت اس متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ جو خوشحالی تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی استطاعت کے مطابق۔ نمبر 2، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ سے نیکی والوں کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا والکاظمین الغیظ کہ متقی لوگوں کو بھی غصہ آتا ہے لیکن وہ پی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عام لوگ غصہ آتا ہے پیتے نہیں ہیں، بلکہ غصے میں غلط کام غلط باتیں کرتے ہیں۔ تو غصہ آنا خود بری چیز نہیں ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ جب انسان اپنے مزاج خلاف کی بات سنتا ہے یا کام دیکھتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے۔ جیسے بھوک لگ جاتی ہے آدمی کو، نیند خود آتی ہے، پیاس خود لگتی ہے، تو غصہ آنا فطری چیز ہے۔ اس کے غلط تقاضے پر عمل کرنا
یہ شرعی لحاظ سے برا ہے۔ غصہ کیوں رکھا ہے اللہ نے؟ اپنے جان و مال کی دفاع کے لیے۔ اگر غصہ نہ ہو کہ آدمی آپ کو مارتا رہے، آپ بیٹھے رہو گے آرام سے، دفاع ہی نہیں کرو گے اپنا، کہ مال چھین کے لے جاؤ، چپ بیٹھے رہو گے، خیر ہے کوئی نہیں، اللہ اس کو اور دے، تو اپنے مال کی حفاظت نہیں کرو گے آپ، تو اس کے بھی فائدے ہیں، لیکن اس کو استعمال صحیح کرنا ہے۔ غصے میں زبان اور اس کو ہاتھ و غلط استعمال نہیں کرنا، یہ شرعی لحاظ سے منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کیا رسول کو نصیحت کیجیے، اوصنی یا رسول اللہ، میں کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ یا رسول اللہ کیوں نصیحت کیجیے؟ فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ پھر پوچھا نصیحت کی، فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ تو معلوم ہوتا کہ وہ شخص وہ ذرا غصے والے تھے، اس لیے بار بار آپ نے یہ فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لیس شدید بالسرعہ انما شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو گرا دے پچھاڑ دے، اصل پہلوان جو غصے میں خود کو کنٹرول کرے، قابو کرے، غلط بات زبان سے نہ نکلے۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ غصے کو کنٹرول کرنا، برداشت کرنا ہی اصل کمال ہے۔ غصے کی حالت میں گالیاں دینا، غلط باتیں کہنا، نامناسب کام کرنا، یہ شرعی لحاظ سے یہ غلط اور نقصان دہ ہے۔ اور غصے کی حالت میں انسان ایک طرح شیطان کی مٹھی میں ہوتا ہے، اسے قابو میں ہوتا ہے۔ جتنا شیطان انسان کو غصے میں استعمال کرتا ہے نا، اتنا کسی حالت میں استعمال نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے آدمی غصے کی حالت میں لڑائی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، طرح تعلق کر لیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، زخمی کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے۔ کس حالت میں کرتا ہے؟ غصے کی حالت میں۔ غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ غصہ ذرا کیوں آتا ہے؟ ایک تو آتا ہے کمزوری کی وجہ سے، جس میں بندے جب خون کم ہو نا، تو جیسے بجلی کم ہو تو پھر وہ کچھ چیزیں جل جاتی ہیں نا، بجلی ڈیم ہوتی ہے تو ہوتا ہے ایسے، تو چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جب بندے کو صحت اچھی نہ ہو، نیند پوری نہ ہو، اندر خون پورا نہ ہو، پھر بھی غصہ آتا ہے۔ نیند پوری نہ ہو تب بھی غصہ آتا ہے۔ بندہ کوشش کرے اپنا خون، صحت اور نیند پوری رکھے۔ نمبر 2، غصہ آتا ہے تکبر کی وجہ سے۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، فلاں نے میرے مزاج کے خلاف بات کیوں کہی، میرے مزاج کے خلاف کام کیوں کیے، یہ تکبر کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ تو بندہ دونوں چیزیں نکالنے کی کوشش کرے، کمزوریاں بھی ختم کرے اور تکبر بھی ختم کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام غصہ پیا کرتے تھے بہت زیادہ، ٹھیک ہے جی۔ شاید پہلے واقعہ سنایا میں نے، امام صاحب کا سنایا تھا، امام صاحب کا واقعہ کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سارا دن مصروف گزارتے تھے اور رات کو بھی آرام نہیں کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ ان کا آرام کا وقت تھا ظہر کے بعد سے عصر تک۔ ایک دن سونے کے لیے اوپر گئے دوسری منزل پہ، کسی نے دستک دروازے پہ دی، اٹھے نیچے آئے، پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ اس نے کہا مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو کیا بتاؤ بھائی؟ تو انہوں نے کہا یہ بھول گیا۔ پھر دوبارہ اوپر گئے، جا کے لیٹے، پھر دستک دے دی، پھر پوچھا ہاں بھائی مسئلہ ادا کہ جی آ گیا۔ تو پھر بتاؤ بھائی؟ کہا جی پھر بھول گیا ہوں جی۔ پھر امام صاحب اوپر گئے، دروازہ بند کیا، لیٹ گئے، جیسے لیٹے پھر دستک ہو گئی، پھر دروازہ کھولا، اٹھے اور دیکھا وہ کھڑے ہیں صاحب، پوچھا مسئلہ ادا کہ جی آ گیا، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تو اس نے کہا یہ بتائیں جو انسان کی گندگی غلاظت ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، مٹھی ہوتی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا جب تازہ ہو تو کچھ مٹھی ہوتی ہے، خشک ہو جائے کڑوی ہو رہتی ہے۔ تو اس نے کہا جی آپ نے اسے چکر دیکھا ہے، کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ امام صاحب نے فرمایا ہر چیز علم چکھنے سے نہیں ہوتا، دیکھنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا جب وہ غلاظت تازہ ہوتی ہے اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور مکھیاں عام طور پہ میٹھی چیزیں بیٹھتی ہیں، جب وہ خشک ہو جائے تو مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ تو اس نے کہا جی میں مسئلہ پوچھنے نہیں آیا تھا، میں معذرت خواہ ہوں آپ سے، میرا دوست اور میں بیٹھے ہوئے بحث کر رہے تھے، میرا دوست کہہ رہے تھے اس وقت سب سے زیادہ حلیم بردبار غصہ پینے والے امام حنیفہ ہیں، میں کہہ رہا تھا دوسرے بزرگ سفیان ثوری ہیں، ہماری بات سے میں چلو چیک کرتے امام صاحب کو، میں چیک کرنے آیا تھا۔ اب دیکھیں اس نے کتنے غصہ دلانے والے کام کیے۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ جی آرام کے وقت آیا، وہ غصہ دلانے والا کام کیا۔ نمبر 2 دوبارہ دستک دی، پھر دستک دی، پھر جو مسئلہ پوچھا نا نماز کا نہ روزے کا بیہودہ مسئلہ، پھر اس کی وجہ پوچھی، غصہ دلانے آپ نے چک کے دیکھی ہے جی وہ کتنا غصہ آتا آدمی کو، ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوا ہے، پھر دوسرا اتنی غیر مہذب باتیں کرتا ہے، پھر بھی برداشت فرمایا نہیں بھائی میں نے چک کے نہیں دیکھا، دیکھنے سے مجھے علم ہوا ہے۔ تو آدمی کو اندر برداشت بھی ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہم اکرمنی بعلم وزینی بحلم، یا اللہ مجھے علم سے عزت عطا فرما اور مجھے حلم اور برداشت سے زینت اور خوبصورتی عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی زینت اور خوبصورتی حلم برداشت سے ہوتی ہے، غصے سے نہیں ہوتی۔ غصہ کنٹرول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ غصہ پینا کمال ہے۔ غصہ کی حالت میں لوگ کہا میں نے فلاں کو یوں کہہ دیا، ایسی بے عزتی کی، وہ نسلیں یاد رکھیں گے اس کی، تو وہ یاد رکھے گا مجھے، یہ کمال نہیں ہے۔ لوگوں کو غصہ پی بھی جاتے ہیں اللہ کے نیک بندے، پھر لوگوں کو معاف بھی کر، دل بھی صاف کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں بات دل میں رکھیں، کچھ کہا تو نہیں ہے لیکن دل میں بٹھا لی، اس نے نکالتا ہی نہیں وہاں سے، سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔
3 سال گزر جائیں اس نے مجھے فلاں موقع پہ یہ بات کہی تھی، اس نے فلاں نے مجھے فلاں موقع پر یہ کام کیا، میں خلاف یہ کام کیا تھا. دل بھی بندہ صاف کر لے اپنا. اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو دل صاف کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ وہ دہلی میں کھڑے ہوئے بیان کر رہے تھے. کافی مجمع بیٹھا تھا، مجمع کے درمیان ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا جی شاہ صاحب ذرا ٹھہرنا، میں نے سنا ہے کہ آپ حرامی ہو، حلالی نہیں ہو آپ، پورے مجمع کے سامنے. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں بھائی، کس نے غلط اطلاع دی ہے آپ کو، میری والدہ کے نکاح کے گواہ الحمدللہ ابھی دہلی میں موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ملا سکتا ہوں ان سے. بس یہ بات کہی، آگے بیان شروع کر دیا. اندازہ فرمائیں کہ ہم جیسا ہوتا، خدا نہ خواستہ کہ عام بندہ ہوتا، کیا کہتا ہے جی تو حرامی، تیرا باپ حرامی، تیرا دادا حرامی، مجھے کیوں حرامی کہتا ہے تو دیکھو اللہ والوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ کوشش کریں، حتی الوسع برداشت کریں، غصے کو پی لیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے جو متقین لوگ بندے ہوتے ہیں ان کی صفات اور کیا ہیں. جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے یا خود پہ ظلم ہو جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور گناہ اللہ ہی معاف کرتے ہیں. ولم یصروا علی ما فعلوا، اپنے کیے گناہ پہ وہ اڑتے نہیں ہیں. اصرار کا معنی ہوتا ہے کہ بار بار بھی گناہ کرنا. تو اللہ کے نیک بندوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے. گناہ ہو جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو گناہ پہ اڑ جانا، استغفار نہ کرنا، توبہ نہ کرنا، یہ بڑا گناہ ہے. اور دوسری بات سمجھ رہے کہ کسی نیک آدمی سے گناہ ہو جائے، اس سے متنفر نہ ہو ہمیشہ کے لیے، یہی بڑا اہم مسئلہ ہے. کل کوئی نیک آدمی ہے، اس سے کوئی گناہ معمولی سے ہو گیا، کوئی لوگ دلیں اٹھا لیتے ہیں بھائی اس سے تو ہم بہتر ہیں. بس یہ کوئی آدمی ہے، کوئی عالم ہے، یہ کوئی حافظ ہے، یہ قاری ہے، یہ کوئی حاجی صاحب ہے، کیسے انسان ہے، دیکھو جی گناہ ہو گیا ان سے، کیا فرق ہوا ہم میں اور ان میں؟ فرق یہ ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں. عام بندہ توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا ہی رہتا ہے، تلافی نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے سے گناہ ہوتا ہے تو بندہ پھر کہتا ہے اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے. اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے بندے کو معلوم ہے میرا کوئی رب بھی ہے جو گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. پھر اس سے گناہ ہو رہا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ مجھے معاف کر دے. اللہ پھر فرماتے ہیں کہ اچھا میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرا اللہ ہے، گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کریں، گناہ معاف بھی کر دیتا ہے، پھر اللہ معاف کر دیتے ہیں. پھر اس طرح بندہ کرتا رہتا ہے، گناہ معافی مانگتا رہتا ہے، اور پھر آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ اب مجھے تیری پرواہ کوئی نہیں ہے، جب تو معافی مانگے میں تو معاف کرتا رہوں گا میں. یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. تو گناہ نہ کریں، ہو جائے توبہ کر لیں، کسی اور سے ہو جائے اس کے پیچھے نہ پڑیں، توبہ کر لیں تو آپ بھی تو معاف کر دیں اس کو، اللہ ہی معاف کر دیتے ہیں. فرمایا کہ نیک لوگوں کا بدلہ ہے، ان کی جنت ہے اور باغات ہیں، رب کی مغفرت ہے، جو عمل کرنے والوں کے لیے اچھا اجر ہے. پھر آیت نمبر 137 میں فرمایا کہ تم سے پہلے بھی اللہ کے طریقے گزر چکے ہیں یہ کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، ان میں چلو پھرو. اور جنہوں نے جھٹلایا اور ان کا انجام بھی دیکھو کہ جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کا انجام برا ہوا. آیت 138 میں فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے اور نصیحت ہے اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. بھائی گناہ ہو جائے توبہ کرو، غصہ پی لو اور استغفار کرو، گناہوں پہ قائم نہ رہو. پھر آیت 139 میں فرمایا کہ تم سستی نہ کرو اور تم بزدل نہ بنو اور تم غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو تو. غزوہ احد میں صحابہ کرام کو شکست ہوئی تھی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے. صحابہ کرام پھر بہت پریشان ہوئے. فرمایا کہ تم سستی نہ کرو اور تم غم نہ کرو، تم غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. یعنی مومن کا مطلب کیا ہے کہ صحیح معنی ہے مومن ہو، اور جو ایمان کے تقاضے ان کو پورا کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور جو جنگ کی تیاری ہے وہ پوری کرو. صحابہ کرام کو شکست اس لیے ہوئی تھی ایک تو اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو ایک پہاڑی کے درے مقرر فرمایا تھا اور تاکید فرمائی تھی کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، خواہ پرندے ہمیں نوچ لیں، ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے نہیں کھڑا رہنا ہے. عبداللہ بن جبیر اللہ کے امیر تھے، تو جب صحابہ کرام فتح حاصل ہونا شروع ہوئی تو وہ صحابہ کرام اوپر سے نیچے آنے لگے. ان کے امیر نے منع کہ بھی حضور نے منع فرمایا تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی حضور کا ارشاد جنگ کے وقت تک کے لیے تھا، تو جنگ ختم ہو گئی ہے. وہ نیچے آ گئے. خالد رضی اللہ عنہ اس وقت کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، وہ غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا جا خالی وہاں سے حملہ ہو سکتا ہے، 200 آدمیوں کو سواروں کو لے کر آئے گھوڑوں پہ، وہاں سے آ کے حملہ کیا. جو صحابہ کرام کچھ وہاں کھڑے تھے ان کو مار دیا، شہید کر دیا. پھر نیچے آئے، پیچھے سے حملہ کیا، آگے سے بھاگتے ہوئے کافر ٹھہر گئے، مسلمان درمیان میں آ گئے. اس طرح صحابہ کرام کو عارضی شکست ہوئی. تو اللہ نے فرمایا کہ این سسکم کرہون، اگر تم نے زخم پہنچے ہیں تو غزوہ بدر میں اس سے پہلے کافروں کو بھی زخم پہنچے تھے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ دن بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی فتح کبھی شکست. یہ بات اللہ نے اس سے فرمائی کہ
بعد منافقین نے مسلمانوں کو تانا دیا اگر تم سچے ہو تمہارے نبی سچے ہیں تمہیں شکست کیوں ہوئی ہے اتنے بندے شہید کیوں ہوئے تو اللہ نے جواب دیا بھئی ہمارا دستور ہے ہم بدلتے رہتے ہیں دین کو اور اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں کیا فائدے ہوتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اللہ ظاہر کر دے مومن کون ہے منافق کون ہے جو مومن ہوگا وہ صحیح باتیں کرے گا منافق ہوگا وہ غلط باتیں کرے گا نمبر 2 تم میں سے بعض لوگوں کو اللہ شہید بنائے شہادت کے مقام سے نوازے ٹھیک ہے اور یہ منافق تو کافر ہیں ظالم ہیں اللہ ظالم سے محبت نہیں کرتے اور تیسری حکمت کیا ہے اس میں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اللہ مومنوں کو نکھار دے پاک صاف کر دے جو ان سے نبی کی اطاعت میں غلط فہمی ہوئی ہے آئندہ غلط فہمی مبتلا نہ ہوں جو اسبابی کمی رہ گئی ہے تدابیر کی اندر اس کو پورا کریں سوچیں جائزہ لیں کس چیز کی کمی رہ گئی ہے اور وَيَمْحَقَ الْكَافِرَ کافروں کو مٹا دے ٹھیک ہے اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے منافقوں کو عارض کافروں کو تھوڑی سی فتح دی تاکہ ان کے حوصلے بلند آئندہ پھر لڑنے کے لیے آئے وہ آئندہ پھر لڑنے آئے تو پھر مار کھائیں اور مر جائیں یہ وجہ ہوتی ہے تو اللہ خیر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد فرمایا کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تم میں سے مجاہدین کو صابرین کو ظاہر نہیں کریں گے نہیں ظاہر کریں گے یہ بھی حکمت ہے پر چل رہا ہے کہ انہوں نے اچھی طرح جد و جہد سے اور کوشش سے لڑائی کی جنگ کی ہے اور صبر کن لوگوں نے کیا کنہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تو ہر طرح کے دن آتے رہتے ہیں زندگی میں جب بھی کوئی پریشان کن دن آئے تو بندہ پریشانی کی وجوہات اسباب کو تلاش کرے انہوں ختم کرنے کی کوشش کرے پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم تو اس سے پہلے تمنا کرتے تھے موت سے مراد یہاں جنگ اور شہادت ہے جو صحابہ کرام بغزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے ان کی تمنا تھی کاش دوبارہ کوئی جنگ شروع ہو اور ہم اس میں اچھی طرح لڑیں اور شہادت کا مقام حاصل کریں کافروں کو ماریں یہ سارے مقاصد تھے تو فرمایا کہ تم نے پہلے تمنا کی تھی کہ شہادت نصیب ہو دوبارہ جنگ ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تمنا پوری کر دی ہے تم نے آنکھوں سے دیکھ لی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں